ایک شخص ایک مولوی صاحب سے بار بار کہتا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، میری درخواست قبول ہو جائے، اور پھر یہ بھی دعا کیجیے کہ میری موت بھی وہیں آ جائے، میں واپس لوٹنا نہیں چاہتا۔ اللہ کی شان، اس کی درخواست منظور ہو گئی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ وہ نماز کے لیے نہیں آتا تھا، مسجد میں ہی نہیں آتا تھا۔ تو مولوی صاحب کو بڑا اس بات کا رنج ہوا کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں آتا۔ تو بہرحال ایک دن مولوی صاحب نے ایک شخص کو بھیجا کہ آپ اس کو بلا کے لائیں، پوچھتے ہیں وجہ کیا بنی۔ تو بہرحال وہ آ گیا، اس سے پوچھا کہ بھائی آپ میں تو نیکیوں کا اتنا جذبہ تھا، کیا ہوا کہ اب آپ مسجد میں ہی نہیں آتے، نماز کے لیے نہیں آتے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا، حضرت میں نے آپ سے 2 دعائیں کروائی تھیں کہ میری حج کی درخواست بھی منظور ہو جائے اور میری موت بھی وہاں آ جائے۔ تو حج کی درخواست والی جو دعا ہے وہ منظور ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں موت والی بھی قبول نہ ہو گئی ہو، اس لیے اب میں حج پر نہیں جا رہا۔ اسی طرح ایک کنجوس آدمی حج پر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے دوست اسے ملنے آئے اور اس سے کہنے لگے کہ جس حاجی صاحب جس دعوت کا آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ حج سے پہلے میں آپ کو خوب کھلاؤں گا، خوب آپ کی دعوت کروں گا، جب میں حج سے واپس آؤں گا تو ماشاءاللہ آپ حج کر کے آ گئے ہیں، تو آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ تو کنجوس آدمی آگے سے کہنے لگا، بھائی جان ذرا میری بات توجہ سے سماعت کیجئے، جو کچھ میں نے حج سے پہلے کہا تھا اللہ نے سب معاف کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اس لیے جو چیز اللہ رب العزت نے منظور کر لی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے دوسری چیز بھی منظور ہو گئی ہوگی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا چاہیے اور اللہ کی رحمتوں پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حاجی صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے انہیں آواز دی، تو حاجی صاحب نے نماز توڑ کر اسے ایک تھپڑ لگایا اور کہنے لگا کہ تجھے نہیں پتہ کہ میں اتنے لاکھ روپے ابھی بھر کے آیا ہوں، خرچ کر کے آیا ہوں، حج کے لیے گیا تھا، اتنا میرا خرچہ ہو گیا ہے، ابھی بھی میں وہی ہوں، یعنی کہ اس کا نام جو بھی تھا دوست محمد تھا، لال خان تھا، جو بھی تھا، ابھی بھی میں وہی لال خان ہوں، وہی دوست محمد ہوں، وہی ہوں۔ مجھے حاجی کہتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ حاجی کہتے ہوئے کیا تجھے ڈر لگتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے بھائیو، جو بھی نیک اعمال ہیں انہیں بھی نیک اعمال کرنے بھی ہیں، انہیں محفوظ بھی رکھنا ہے، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بڑے بڑے نیک اعمال تو کر کے آ جائیں اور پھر وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے حج ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ بعض لوگ نفلی حج کرتے ہیں، بعض لوگ ان کے اوپر فرض ہوتا ہے حج، سارے دنیا کے معاملات سے اور اپنے بچوں کے فرائض کی انجام دہی کے بعد وہ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ فرض ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی نیکی ہے، چاہے وہ نفلی ہے، فرضی ہے، واجبی ہے، جو بھی ہے، جس نوعیت کی بھی ہے، اسے سنبھالنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعمال سے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ جو بھی نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، لوگوں کے لیے نہ کریں۔ ریاکاری شرک ہے، جو عمل لوگوں کے دکھلاوے کا ہوگا وہ شرک ہوگا، اس کے بدلہ اللہ رب العزت ہمیں نہیں عطا فرمائیں گے، بلکہ اللہ فرمائیں گے جن کے لیے کیا تھا انہی سے اس نیک عمل کا بدلہ لے لیجئے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔